بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسی طاقت ہے اور ایسی پاور ہے کہ جس سے انسان تخت پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، اور اگر جس کو اس کا استعمال نہ کرنا آتا ہو وہ شخص زمین پر بھی گر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو بیان سکھایا ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَلِسَانٌ شفتین، لسان اور شفتین، گویا زبان بھی دی ہے اور دو ہونٹ بھی دی ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہونٹوں کی مدد سے بہت سارے ہمارے ایسے الفاظ ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک تھیوری ہے جم رون کی، اس کی تھیوری سے پہلے میں اس کا ایک نتیجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو کلام کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 7% صرف جو ورڈز ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں، وہ ہمارے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اس میں 38% جو ہے وہ ہماری آواز، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز گفتگو، یہ تمام چیزیں مل کے تقریباً 38% انسان کے اندر انوالو ہوتی ہیں۔ اور اس میں آخر میں، جس کو دوسرے کوشچن میں ہم ڈسکس کریں گے، 55% ہمارا جو باڈی ریئیکشن ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو یہیں پر تھوڑی سی مثال دے دوں، آگے چل کے اگر وہ ذہن میں نہ بھی آئے تو آپ کسی سے بات کر لیں اور مسکرا کے بات کر لیں تو اگلا یہ سمجھنے لگ پڑے گا، آپ کا جو اوپوننٹ شخص ہے، یار یہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے میرے سے۔ لیکن آپ کسی کو کچھ نہ بھی کہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ ایسے غصے سے اس کو دیکھیں گے تو وہ اگلے ہی لمحے آپ سے متنفر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جم رون کی جو تھیوری ہے اس میں وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ words are very important for communication. If you want to become a master of communication, so you have to pick and آپ کو ایک اچھے words اٹھانے، you have to like a powerful words. And everyone knows that the words are also have a teeth. جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ دانت ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی مٹھاس ہوتی ہے، ان کے کلرز ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں ان کے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ مجھے تم سے بہت زیادہ پیار ہے، یہ جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں آئی لو یو۔ اب اگر آپ کسی کو کہیں گے تو ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو مار مار کے دھواں کر دے گا اور کہے گا کہ تمہاری یہ ضرورت کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو گالی دیں تو آپ یہ جھگڑے کے دوران دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کو گالی نہیں دینی چاہیے، باقی جو مرضی کا کرتا ہے، اس نے گالی دی۔ اس کا مطلب یہ جو گالی ہے اس کے ٹیتھس ہوتے ہیں، اس کے دانت ہوتے ہیں جو لگتے ہیں جا کے انسان کو، اس سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ، یعنی کہ وہ کہتا ہے آپ کی جو تعلیمی سطح ہے نا اس کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ زیادہ بول سکتے ہیں۔ اس کا مطلب you have a lot of vocabulary, you have a lot of words in your mouth. آپ کے پاس جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے you can communicate more than others، اگر آپ کے پاس ہی ہے۔ سیکنڈلی وہ کہتا ہے جذبات، ایموشنز، آپ کو اپنی کمیونیکیشن میں ایموشنز ڈالنے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم، وہ جو شخص بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ رونے لگ پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ شخص جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہماری کمیونیکیشن میں ہمارے جذبات ہوتے ہیں، دا ایموشنز آر ویری امپورٹنٹ ان آر کمیونیکیشن۔ سو آپ یو ہیو ٹو پٹ سم ایموشن ان یور کمیونیکیشن، ڈیلی بیسس پہ آپ کریں۔ اب جب کسی سے بات کر رہے ہیں اس کو یہ احساس دلائیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو تلفظ ہے، آپ کی جو پروننسیشن ہے، دا پروننسیشن از دا ویری امپورٹنٹ in a communication. If you want to become master of communication, so you have to improve your pronunciation. اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ ورڈ، ایک مثال غلط لفظ ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی گاؤں والے شخص کو ہم دیکھتے ہیں اردو بولتے ہوئے تو وہ بڑی طرح گلابی سی اردو بولتا ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر زیادہ اس کو سنیں یا کسی اچھے ایریے میں لے کے جائے تو وہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کی جو پروننسیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہوگی ہماری زبانی کمیونیکیشن۔ ایک ہماری وہ کمیونیکیشن ہے کہ جس میں ہم اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتے، اس میں ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، اس میں باڈی ریئیکشن کا کرتے ہیں، اس میں آئی کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس میں فیس ایکسپریشن ہوتے ہیں، اس میں لہجہ ٹون جس کو ہم کہتے ہیں، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا جو جیسچر ہے
تو اس کو دیکھ بھال کے استعمال کرنا چاہیے. لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں آپ کی والد صاحب کے پاس بیٹھے ہیں, اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہیں, یا اپنے ٹیچر مینٹور کے پاس بیٹھے ہیں, تو اگر آپ ہاتھ یوں کر کے بات کریں گے تو ایوری ون ول انفارم یو, یا آپ کو وارن کرے گا, ول وارن یو کہ بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہو نا, پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہو, یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. بلکہ کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار یہ انگلی نیچے کر کے بات کر, میرے سے انگلی اٹھا کے بات نہیں کرو. اس کا مطلب یہ جو جیسچر ہے یہ والا, یہ ہمارا جیسچر ٹھیک نہیں ہے. تو جب آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی پہ اپنا امپریشن ڈال رہے ہوتے ہیں, آپ جب اچھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ اگلا میرا دیوانہ ہو جائے, تو یو ڈیڈنٹ ٹاک لائک دیٹ کہ آپ اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کریں. آگے وہ کہتا ہے کہ یہ آئی کانٹیکٹ, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ, وہ اگلا شخص یہاں پہ کھڑا ہے اور آپ یوں دیکھ کے بات کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ ویڈیو دیکھتے جائے, میں ادھر دیکھ کے بات کرتا جا رہا ہوں اور میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہے, تھوڑی دیر بعد آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے, یار یہ کیا ہے, مطلب میں اب بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا منہ ادھر منہ اٹھایا ہوا اس نے, یہ کیا بات ہوگی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے, فیس ٹو فیس آپ بات کریں. اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کے بازو, یہ ہاتھ ہمارے, آپ کو پتا ہے ہاتھوں سے بہت زیادہ ایکسپریشن کرتے ہیں, بہت زیادہ اس کی موومنٹ کرتے ہیں. سم ٹائم تو ہم کسی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ باندھو تو یہ بات نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو طنز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کمیونیکیشن کا پارٹ ہے. آپ سم ٹائم تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو راگ لگانے والے ہوتے ہیں نا, یہ جو گانا گا رہے ہوتے ہیں, سر لگا رہے ہوتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہاتھ ہے اس کی لے بھی ویسے چل رہی ہوتی ہے. آ کر کے لگاتے ہیں تو ہاتھ اوپر کرتے ہیں, آ نیچے لگاتے ہیں تو ہاتھ نیچے کرتے ہیں. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے ہو رہی ہے, وہ ہینڈ سے بھی ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے. اچھا, یہ تو باتیں جو ہے نا اس نے بیان کر دی تھی نے, لیکن آپ دیکھیں قرآن پاک نے اس کے مد مقابل انتہائی خوبصورت سی, صرف 4-5 آیتیں ہیں, اور ایک آیت سے تو ڈسٹروائے کر دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ ساری جم رون کی یہ جو تھیوری بیری ہے نا, یہ سب ختم ہوگی. اور وہ کون سی آیت ہے, وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو سیدھی اور سچی بات کرو, کھری بات کرو, کوئی دو ٹوک نہیں, ڈائریکٹ منہ کے اوپر. یہ نہیں کرنا کہ یہاں پر آپ نے کہہ دیا جی آپ بہت اچھے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ یہ ہیں وہ ہیں, اور جیسے ہی آپ اس کی پیٹ پیچھے جائیں آپ جا کے اس کی برائی کرنا شروع کر دیں کہ یار یہ تو بہت ہی بڑی عزت. یہ نہیں, جو بات کرنی سر فیس ٹو فیس کرنی ہے اور آپ نے منہ پہ کرنی ہے. اس کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ فرعون کے متعلق تھا, اور وہ قول لین تھا, نرم بات کرنا تھی. اور آپ نے فرمایا اس میں کہ فرعون کے پاس جب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اسے نرم لہجے میں بات کرنا, مطلب تو سمجھانے کی طرف لے کے آنا. وہ راہ سے بھٹک گیا ہے, لیکن آپ دیکھیں اس پہ سمجھانے کے باوجود, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دکھانے کے باوجود فرعون نہیں مانا, وہ اس کی مرضی. لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن پاک نے کچھ ہی آیات میں, ویسے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, قول معروف کہ اچھی بات کہو, قول سدید سیدھی بات کہو, قول بلیغ, یہ ساری آیات ہے قرآن پاک کی. سورۃ بنی اسرائیل ہے اس میں, سورۃ طٰہٰ ہے, اور یہ ساری اگر آپ آیات پڑھیں, یہ ساری تقریباً 2-3 صورتوں میں آپ کو مل جائے گی. قول کریم ہے کہ کریم اور عزت اکرام سے بات کرو, وہ یا اپنے والدین کے ساتھ. اسی طرح قول میسور ہے, یعنی کہ اگر آپ جائیداد کی تقسیم کر رہے ہیں یا مال و غنیمت کی تقسیم کر رہے ہیں اور وہاں پر یتیم آ جاتا ہے, تو آپ اس سے کوشش کریں کہ اس سے نرمی سے بات کریں, اور کنارہ کشی کریں جاہلین سے. گویا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہلوں سے مخاطب ہوں تو ان سے کیا کہیں کہ تمہیں سلام ہو. لہذا سامعین محترم, یہ ایک آرٹ آف کمیونیکیشن ہے جس میں قرآن پاک کی میں نے 8 آیات نقل کی ہیں, اور 8 ہی ویز جو ہیں وہ جم رون نے بیان کیے ہیں. سامعین محترم, امید ہے کہ آپ کمیونیکیشن کے حوالے سے انشاءاللہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. جو چیزیں آپ میں غلط ہیں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.